سب سے پہلے جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رجیم چینج، لیکن اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ایرانی حملوں میں شدت کے بعد امریکہ نے یوکرین سے بعض میزائل اور دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ عباس عراقچی کے مطابق اسرائیلی حملے امریکہ کے آشرواد کے بغیر ناممکن تھے۔ اسرائیل نے ایک نئی سرخ لائن عبور کر لی ہے۔ اہم شخصیات کی ہلاکتیں اور جوہری تنصیبات پر حملے۔ اسرائیل کا ایران میں رجیم چینج کا ممکنہ آخری داؤ جوا ہو سکتا ہے۔ کیا اسرائیل اور امریکہ عراق، لیبیا، مصر اور شام کی طرح ایران میں بھی رجیم تبدیل کر سکتا ہے؟ تو یہ ناظرین ہمارا پہلا موضوع ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے پینل میں میرے ساتھ پنجاب کے بیورو چیف شہزاد حسین بٹ صاحب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان عابد صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ شہر قائد کراچی سے سائرہ بانو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک سیاسی رہنما ہے۔ شہر اقتدار سے مظہر برلا صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز برلا صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی جوہری صلاحیتوں سے اپنے وجود کو خطرہ محسوس کرنے والا اسرائیل آخر کیا چاہتا ہے؟ بنجامن نیتن یاہو کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بظاہر تو رجیم چینج آپریشن دکھائی دے رہا ہے تہران میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے مونی جی، ابھی نیتن یاہو وہی چاہتا ہے جو مودی چاہتا تھا، یعنی جس وقت تک انڈیا جنگ میں اچھی حالت میں تھا تو سب گڈی چل رہا تھا۔ امریکن کہہ رہے تھے ہمارا کوئی تعلق نہیں جی، دونوں تحمل کا مظاہرہ کریں، مغربی طاقتیں بھی یہ کہہ رہی تھیں۔ جو ہی انڈیا نیچے آیا، اس کو شکست ہوئی تو پھر مداخلتیں شروع ہو گئی۔ اب وہی صورتحال ایران اور اسرائیل کی ہے کہ اسرائیل نیچے آ گیا ہے، اب ترلا مند شروع ہو گیا ہے کہ فلاں کو ٹیلی فون ہو رہا ہے، فلاں کو فون ہو رہا ہے، فلاں کو جی ہم بیچ بچاؤ کراتے ہیں جی، تحمل کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں۔ یہ وہی ڈرامہ ہو رہا ہے جو پاک انڈیا جنگ کے دوران ہوا تھا، اب وہی ڈرامہ اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ میں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ جنگ تو پھیلے گی، اب اس میں برطانیہ بھی کود پڑا ہے اور ممالک بھی کود پڑے ہیں، امریکہ نے اپنا دفاعی سسٹم وہاں شفٹ کر دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ ایران کی پشت پر کھڑی ہو گئی ہے، اور مسلمان ملک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب جیسے ملک نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کے بڑے اختلافات ہیں بڑے عرصے سے۔ اب امریکی تجزیہ کار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دنیا میں جو نیا راج کرنے والا بلاک بن رہا ہے وہ ترکی، روس، چین، پاکستان، ایران، یہ بلاک بن رہا ہے جو راج کرے گا۔ تو میرا خیال ہے اب جان چھڑوانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے برلا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں سلمان عابد صاحب آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ جب ایران کی طرف سے معاہدہ سائن کیا گیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا، تو اس کے باوجود پھر کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اسرائیل کو کہ اس کی طرف سے اس طرح اٹیک کیا جائے؟ دیکھیں اب تین باتیں تو کھل کر سامنے آ گئی ہیں نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے بڑے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ ایٹمی معاملات میں ڈیل کرے، یعنی اگر وہ ایٹمی معاملے میں ڈیل کرتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی اور اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی وہ گریٹر اسرائیل کا کانٹیکس ہے، اور گریٹر اسرائیل کا کانٹیکس یہ ہے کہ امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ آگے جائے، اور خاص طور پہ یہ جو عرب دنیا کے ممالک ہیں ان کا وہ نشانہ ہے۔ اور کل جب مظہر برلا صاحب نے بات کی تھی کہ پاکستان بھی اس پہ نشانہ ہے، نیتن یاہو کے بقول کہ پاکستان بھی اس پہ نشانہ بن سکتا ہے، تو اب یہ تیسری بات ہے۔ اور ایک اور تیسری بات ہوئی، نیتن یاہو نے ایرانی عوام سے کہا کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یعنی وہ جو رجیم چینج کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس پورے کھیل کے ساتھ اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک وہ ایٹمی ڈیل کرنا چاہتا ہے، ایک وہ گریٹر اسرائیل کی ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے، اسرائیل کی ایکسیپٹنس کروانا چاہتا ہے دنیا میں اسلامی ملکوں میں، اور تیسرا یہ کہ وہ رجیم چینج کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو سارا کانٹیکس ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جس طریقے سے چیزیں بدل رہی ہیں، اس میں امریکہ کا ایجنڈا اور اسرائیل کا ایجنڈے کا جو نیکسس ہے
وہ بڑا گہرا ہے. اور یہ بار بار ہم کہتے رہے ہیں کہ جب تک امریکہ اپنے معاملات میں خاص طور پہ اسرائیل کی پشپنائی نہیں چھوڑے گا بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. بات تو صرف اسی طرح شہزاد حسین بٹ صاحب واضح ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سے اس کا آغاز ہوا تھا. ارادہ کیا گیا تھا کہ ان کو دریافت کیا جائے گا مگر اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملا. ایک بہت لمبی ایفرٹ تھی اور اس کے بعد کی جو تباہ کاریاں تھیں وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی. اور اب کی بار بھی نیوکلیر ایسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہدف بنایا جا رہا ہے عراق پہ کارروائی کی جا رہی ہے. مگر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بھی محض اسی طرح سے ہی ہوگی جس طرح ہم نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے وقت دیکھا تھا؟ ٹھیک کہہ رہی ہے منیزے. دیکھیں آپ نے بات کی ہے رجیم چینج نشانہ. رجیم چینج نشانے کی اگر آپ ذرا اس کو ایکسپلین کریں نا, جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ رجیم چینج یعنی حکومت تبدیل کر کے اپنی مرضی کی حکومت اس ملک میں کھڑا کرنا, اٹ از نون ایز رجیم چینج. اب دنیا میں جس نے زندہ رہنا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنے ملک کی خود مختاری اور اس قابل ہے کہ وہ ملک چلا سکے. ابھی بابائے صحافت قبلہ مظہر برلا صاحب نے فرمایا ہے کہ ایران کے پیچھے تمام مسلم ممالک کھڑے ہیں. درست بات فرمائی انہوں نے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ خارجہ پالیسی کتنی اہم ہے. اگر ایران کی آپ خارجہ پالیسی دیکھیں تو رشیا سے 2 ملک جدا ہوئے, آرمینیا آذربائیجان. ہمارے پیچھے آذربائیجان کھڑا ہے, ٹرکی کھڑا ہے, ایران جا کے سپورٹ کر رہا ہے آرمینیا کی. اس طرح میرے پاس درجنوں مثالیں ہیں جو خارجہ پالیسی غلط کی ہے ایران نے. آپ یاد ہوگا آپ کو وہ جاسوس کلبوشن, وہ کہاں سے پکڑا گیا؟ کلبوشن جو پکڑا گیا وہ پاکستان اور ایران کی سرحد کے ساتھ وہاں سے پکڑ کے بی ایل اے کے ساتھ مل کے آپریٹ کر رہا تھا. اور آخری بات منیزے صرف ایک ہے, اگر ایران اس وقت پرابلم میں ہے تو وہاں غدار وطن ہے. اس وقت حکومت پاکستان کو یہ سوچنا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی غدار وطن ہے, کل کو بھارت کے ساتھ جنگ ہو گئی تو یہ غدار وطن وہی کام کریں گے جیسے وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں. باہر سے نہیں لوگ مار رہے, اندر سے لوگ مار رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کو خارجہ پالیسی مزید بہتر کرنی ہے. غدار وطن کے ساتھ ساتھ وہاں پر را بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور اس کا انکشاف بھی ہو گیا کہ جب پکڑے گئے جو لوگ تھے ان میں سے میجورٹی آف دیم ور ایسوسیٹڈ ود را. تو را کی جانب سے اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں. سائرہ جی آپ مجھے بتائیں کہ ایران کو سپورٹ حاصل ہے, یمن کے حوثیوں کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے, ایران کی پراکسیز کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, مگر اس اٹیک کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مکمل طور پر کامیابی نہیں سمیٹ پایا اسرائیل. کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم. آپ کی بات کا میں جواب دیتی ہوں. اس سے پہلے کچھ باتیں اپنے ساتھیوں کی سن رہی تھی. ایک بات صبح سے مجھے بڑی وہ دیکھا تو مجھے ہنسی بھی آئی. اس کو پڑھا کہ اسلامی ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مجھے ایک کہاوت یاد آ گئی کہ جب کوئی تمہیں بولے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو پوچھ لیا کرو کہ حابیل یا قابل, ان دونوں میں سے کون سے بھائی ہو. کہ جب آپ اردن کا کردار دیکھ لیں, آپ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ صدر ٹرمپ آیا تھا اور وہ کہتے ہیں اسلامی ممالک سے ملے تھے. اب آپ کو ہمیں کیا پتا کہ کیا بات ہوئی. اور جس طریقے سے یہاں پر میرا تو خیال ہے کہ پہلے انہوں نے انڈیا کے ذریعے پاکستان پہ حملہ کروایا. وہ کہتے ہیں نا کہ چیک کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہاں سے منہ توڑ جواب ملا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کا نشانہ ایران کا اس کا وہ ہوا. پھر بٹ صاحب نے کہا کہ ان کے پاس درجنوں مثالیں ہیں. بالکل صحیح ہے کہ جس وقت یہاں پر سی پیک کا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے چاہ بہار کا وہ سٹارٹ کر دیا اور پھر انڈیا اس کے ساتھ. اور اس بات سے 100% اگری ہوں کہ جو اندر سے ذکر پہنچی ہے وہ جو ان کے تعلقات راؤ کے ساتھ تھے, جس طریقے سے وہ کہتے ہیں محبت کی پینگیں پڑ رہی تھی انڈیا والوں کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو بھی ہوتا ہے وہ اندر سے پہنچتا ہے. اور اب دیکھیں اب آپ جس طرح امریکہ آ گیا کہ وہ صلح صفائی کروانے, وہ یہاں ہماری طرف بھی یہی ہوا تھا. اور اس کے بعد وہاں پر بھائی آپ اسرائیل کی پشت پناہی چھوڑ دیں, ہر چیز میں جو بھی مسئلہ اٹھا لیں اس میں کہیں نہ کہیں کیا پورے کا پورا امریکہ کا کردار ہوتا ہے. ان کی یورپی یونین جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا ہوتا ہے کہ فوراً ہی فرانس کے صدر کا بیان آ گیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر پتہ چلا برطانیہ وہ ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. تو اب بالکل صحیح ہے کہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرف ہونا ہے. اب یہ بھی نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف سے تو انڈیا کے ساتھ آپ کر رہے ہیں
और फिर दूसरी तरफ से इंसान को ये उम्मीद होती है कि बाकी सब चीज़ें भी हों। सायरा जी, आपका जवाब आ गया, लेकिन आपने दुरुस्त जवाब दे दिया है कि ये ईरान को सोचना होगा कि जो बरादर इस्लामी ममालिक उसके साथ खड़े हैं, इनमें से हाबील कौन सा है और काबिल कौन सा। लेकिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास इराक्ची की तरफ से ये कहा गया है कि हमें अब एतमाद नहीं है अमरीका के ऊपर, क्योंकि इसराइल अमरीका की पुष्पनाही के बगैर अटैक नहीं कर सकता। और ये किस तरह हो सकता है कि जुल्म भी हो और मुज़ाकरात भी जारी रहें?